عقل مند وہ ہے جسے اللہ پاک کے احکامات کی سمجھ ہو۔ دنیا کے معاملات کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اگر کسی کو اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو تو وہ روزانہ رات کے وقت 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک تسبیح یا فتح ہوگی پڑھے اور نہایت عاجزی سے دعا کرے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ بھی فیض عشق ہے، ورنہ کہاں میں کہاں درود شریف۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ گڑھا آپ کی قبر بن جاتا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ پاک وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں؟ انسان جن چیزوں کا مالک بنا پھرتا ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں، اور قیامت کے دن ہر شخص ہمارے سامنے اکیلا ہی حاضر ہوگا۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ لکھنے والا اکثر اپنی کہانی لکھتا ہے لیکن پڑھنے والے کو وہ کہانی اپنی لگتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگیاں کسی نہ کسی موڑ پر ایک سی ہو جاتی ہیں۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ یا رب تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ پاک پر ہو۔ اللہ پاک کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔
میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر، لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا حیا الی الفلاح۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے، استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ اللہ کریم ہمیں استغفار کے توفیق عطا کرے اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ وہ کثرت پڑھا کرے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ پاک، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے خاص ہے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی سانسہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس ہونے نہیں دوں گا۔ بے شک انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوسی چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں اور ہر طریقہ حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، آمین۔